کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ رمضان کی 27ویں کی رات ہے، آپ سارے عبادت کے ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح صحیح حق کہنے کی توفیق دے۔ سارے مل کر دعا کریں کہ اللہ اس پہ ہمیں آسمان کو سورج سے سجایا۔ دیکھا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہ رات کو آسمان کی سجاوٹ نہیں بنتی اس لیے کہ سورج غروب ہو گیا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان کو رات کو چاند سے سجایا۔ دیکھا کہ چاند ایک ہی جگہ سے سفر کرتا ہے، ایک ہی جگہ جا کے غروب ہو جاتا، اس سے آسمان کی صحیح معنوں میں سجاوٹ نہیں بنی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دریاؤں کو روانی سے سجایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بلبل کو چہک سے سجایا، اگر اس کی چہک نہ ہو تو بلبل بیکار ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے گل کو مہک سے سجایا، اگر پھول کے اندر مہک نہ ہو تو پھول بیکار ہے۔ اللہ نے درخت کو ڈالی سے سجایا ہے، اگر ڈالیاں نہ ہو تو درخت بیکار ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سمندر کو سجایا کہ اس کی موجوں میں ایسی روانی ہے کہ دیکھنے والے کو دل کو لبھاتی، اگر سمندر کی موجوں میں روانی نہ ہو تو سمندر کی رونق، زور سے بولو، سمندر کی رونق نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں سے، یہ میری موضوع کی ابتدا ہے، میری بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو آئندہ میری بات آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا میں بعض چیزوں کو بعض چیزوں سے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسولوں کو محمد الرسول اللہ سے سجایا۔ اللہ کی قسم سارے نبی اللہ کے سچے ہیں، لیکن اگر محمد نہ ہوتے تو نبی سبحان اللہ، زور سے کہہ دو۔ موسیٰ بھی اللہ کا سچا نبی، آدم بھی اللہ کے سچے نبی، نوح بھی اللہ کے سچے نبی، ابراہیم بھی اللہ کے سچے نبی، عیسیٰ بھی اللہ کے سچے نبی۔ اللہ کی قسم نبیوں کو اللہ نے محمد سے سجایا ہے، اگر محمد مصطفیٰ کا وجود نہ ہوتا تو نبیوں کی سجاوٹ نہ ہوتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتابوں کو قرآن سے سجایا، زبور برحق، انجیل برحق، تورات برحق، نبیوں کے سارے صحائف برحق، اگر قرآن نہ ہوتا تو کتابوں کی سجاوٹ، زور سے بولو، کتاب ساری کتابیں ہوتی، قرآن نہ ہوتا تو سجاوٹ۔ اللہ کی قسم اگلی بات کہوں، دنیا ساری ہوتی، نبی کے بعد ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا کی سجاوٹ نہ ہوتی، نبی کے بعد ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا کی، فاروق کی عدالت نہ ہوتی تو دنیا کی سجاوٹ نہ ہوتی، عثمان کی سخاوت نہ ہوتی تو دنیا کی سجاوٹ نہ ہوتی، علی کی شجاعت نہ ہوتی تو دنیا کی بناوٹ نہ ہوتی، حسنین کی شہادت نہ ہوتی تو دنیا کی بناوٹ نہ ہوتی، اللہ کی قسم صحابہ کی عبادت نہ ہوتی تو دنیا کی سجاوٹ نہ ہوتی۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ نہ ہوتی تو سجاوٹ نہ ہوتی علم کی، امام شافعی کا اگر تقویٰ نہ ہوتا تو علم کی سجاوٹ نہ ہوتی، احمد بن حنبل کا صبر نہ ہوتا تو علم کی سجاوٹ نہ ہوتی، امام مالک کا تقویٰ نہ ہوتا تو علم کی سجاوٹ نہ ہوتی، یہ منبر نہ ہوتا تو مسجد کی سجاوٹ نہ ہوتی، یہ مصلی نہ ہوتا تو مسجد کی سجاوٹ نہ ہوتی، مسجد کتنی خوبصورت بنا دو، امام نہ ہو تو مسجد کی سجاوٹ نہ ہوتی، جتنا بہترین امام لاتے چلے جاؤ گے مسجد کی سجاوٹ بنتی چلی جائے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ فرشتوں کی سجاوٹ نہ ہوتی، جبرائیل نہ ہوتا، ارے جنت کی سجاوٹ نہ ہوتی، جنت کی حوریں نہ ہوتی، جنت کی سجاوٹ نہ ہوتی، جنت کی، تو اللہ نے ہر چیز کو، دنیا میں ہر ایک چیز کو کسی نہ کسی چیز سے سجایا۔ اگلی بات سمجھاؤں، اللہ کی قسم اللہ نے کتابوں کو قرآن سے سجایا، قرآن نہ ہوتا تو کتابوں کی سجاوٹ، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن کو سورہ فاتحہ سے سجایا، پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو بسم اللہ میں سجایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ساری کتابیں قرآن میں بند ہیں، قرآن صرف سورہ فاتحہ میں بند ہے، سورہ فاتحہ صرف بسم اللہ میں بند ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کی قسم ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آج تک کسی نبی کو سوائے سلیمان کے یہ آیت نہیں دی، صرف محمد کو دی۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کا نام آئے تو درود پڑھ لیا کرو۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کسی اور نبی کو یہ آیت نہیں دی، صرف مجھے دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی آسمان کے بادل چھٹ گئے، پہاڑوں پہ لرزہ طاری ہوا،
سمندروں کے پانی میں روانی رک گئی، ہوائیں یکدم رک گئیں کہ اللہ نے کیا نازل کر دیا۔ فرشتے حیران ہیں، خدایا کیا زمین پہ نازل کر دیا کہ ہر رفتار وقت کی تھم گئی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے آج سورہ فاتحہ کو نازل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاتحہ بھی کہا، اس کا نام فاتحہ بھی کہا ہے۔ فاتحہ اسے کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن کا افتتاح اس سے ہوا، قرآن کا افتتاح اس سے ہوا۔ حالانکہ قرآن کی پہلی آیت نازل اور ہوئی تھی، لیکن علماء نے لکھا ہے پوری سورت ایک ہی مرتبہ پورے قرآن میں اگر کوئی اکٹھی نازل ہوئی ہے تو سورہ فاتحہ اکٹھی نازل ہوئی، باقی قرآن ٹکڑے ٹکڑے نازل ہوا، آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فاتحہ کو نازل کیا تو ایک ہی بار اپنے محبوب کے سینے پہ نازل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الکتاب بھی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ام الکتاب۔ لوگوں جس طرح دنیا میں ہر ایک چیز کی ماں ہوتی ہے یہ قرآن کی ماں ہے۔ لوگوں جس طرح دنیا میں ہر ایک چیز کی جڑ ہوتی ہے یہ قرآن کی جڑ ہے۔ لوگوں جس طرح دنیا میں ہر ایک چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے قرآن کا یہ مرکز ہے۔ لوگوں جس طرح دنیا میں ہر کوئی اپنے ماں باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے قرآن سورہ فاتحہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سورۃ الشفا بھی کہا۔ کیا کہا ہے؟ سورۃ الشفا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جتنا بھی سخت بخار کا مریض ہو 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ بخار کو دور کر دے گا۔ حضور کے پاس بیمار لائے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کر دیا کرتے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دم کرنا شرک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، حالانکہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دم فرمایا کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب میرے گھر میں تشریف لاتے حسن حسین کو گود میں بٹھا کے حضور دم فرماتے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کبھی کبھی مسجد میں تشریف فرما ہوتے، حسن حسین دوڑتے ہوئے آتے تو کملی والے گود میں اٹھا کے دم کرتے کہ انہیں نظر نہ لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بھی فرماتے اور دم میں حضور سورہ فاتحہ کو پڑھتے۔ تو حضور نے فرمایا یہ سورۃ الشفا ہے، سورۃ الشفا۔ ایک جگہ تو قرآن میں فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن سارا شفا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ سارے قرآن میں اللہ نے خاص طور پر سورہ فاتحہ کو شفا بنایا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ وہ صورت ہے کہ اس کے بغیر تمہاری نماز نہیں، فرمایا اس کے بغیر تمہاری نماز ہوتی ہے؟ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز ہوتی ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے کہ جس کے بغیر تمہاری نماز نہیں۔ نماز جو دین کا منبع ہے، نماز جو مومن کی پہچان ہے، نماز جو دین کا ستون ہے، نماز جو مومن کی معراج ہے، نماز جو عبادتوں کی سردار عبادت ہے، یہ سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ فرمایا لوگوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی نبی کو یہ صورت نہیں دی، اللہ نے مجھے نصیب فرمائی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے، سورہ ام الکتاب بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا سورۃ الرقیہ، سورۃ الرقیہ، جھاڑ پھونک والی، جھاڑ پھونک والی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جگہ حضور کی جماعت گئی صحابہ کی، ایک بستی کے قریب سے گزرے، رات آ گئی تو صحابہ کی جماعت اس رات اس گاؤں میں ٹھہر گئی۔ اچانک گاؤں کے سردار کو سانپ نے ڈنگ لیا، سانپ نے ڈس لیا اس۔ اب اس گاؤں میں حکیم طبیب کوئی نہیں تھا، انہیں تلاش ہوئی، لیکن جب ہماری شکلیں دیکھی، صورتیں دیکھی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی اللہ والے لوگ ہیں۔ اس کے نوکر چاکر بھاگتے ہوئے آیا کہ مسافر ہو اللہ والو، تم معلوم ہوتے ہو اللہ والے ہو، تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو حکمت جانتا ہو، ڈاکٹر ہو، طبیب ہو؟ پوچھا کیوں؟ کہا ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نہ میں طبیب تھا نہ میں حکیم تھا، بس ان کی بات سن کے میں نے کہا چلو میں چلتا ہوں۔ فرمایا میں چلا گیا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانپ کی زہر کو نکال دیا۔